السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، آج ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جو کہ ایک بہت نوبل کاز کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہم کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے، جو ایک سالوں سے لٹکا ہوا معاملہ ہے، اس کے لیے وہ شخصیت کیا کام کر رہی ہے۔ میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں جناب راجہ بشیر عثمانی صاحب، ایڈیٹر ہیں کشمیر پوسٹ کے۔ میں ان کا تعارف آپ کو کرواؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس انٹرویو کی طرف چلیں، چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبائیے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فہیم کیانی صاحب، جو تحریک کشمیر برطانیہ کے پریزیڈنٹ ہیں، آج کل پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ہم ان کے بڑے ممنون ہیں، انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا ہے تاکہ ہم ان سے بات چیت کر سکیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا فہیم صاحب، یہ بتائیں کہ جو آپ کی تحریک کشمیر ہے، اس کے لیے آپ برطانیہ کے اندر کیا آپ کی مصروفیات رہتی ہیں، کس طرح آپ اس تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہاں پر جو کمیونٹی ہے اس کو کس طرح اکٹھا کرتے ہیں، ذرا تھوڑی تفصیل بتائیے۔ بہت شکریہ ایم رضا صاحب، بشیر عثمانی صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے ٹی وی چینل پر۔ آپ پاکستان کے سینئر ترین صحافی بھی ہیں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے نامور صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں اور آپ کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاؤں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو مقابلہ ہے کشمیریوں کا، وہ بھارت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور بھارت دنیا کی ایمرجنگ اکانومی بھی ہے۔ بھارت 1.3 بلین لوگوں کا ملک بھی ہے۔ بھارت وہ ملک ہے جو اپنے اکنامیکل مسلس کو استعمال کر کے دنیا کو پریشرائز بھی کرتا ہے، اور بہت سارے جو ایجز حاصل ہیں اس کو عالمی سطح پر۔ اور بھارت نے چاہا کہ کشمیریوں کی جو تحریک ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈیزالو ہو جائے، کشمیر مسئلہ کشمیر ایلیمنیٹ ہو جائے، پاور کاریڈورز میں ڈسکس نہ ہو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تاریخ کے اندر وہ بھارت جس نے شملہ اکارڈ کیا پاکستان کے ساتھ، تاکہ ایک عالمی سطح کے مسئلے کو دو ممالک کے سطح کا مسئلہ بنایا جائے، بائی لیٹرل ایشو بنایا جائے۔ ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس موومنٹ کو بڑی لیول کے اوپر چلائیں گے اور بھارت کی ان عزائم کو شکست دیں گے۔ اچھا بشیر صاحب، آپ کو کوئی سوال ہے فہیم کیانی صاحب سے؟ ہاں، میں سب سے پہلے تو راجہ فہیم کیانی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان آمد پر۔ ان کا بہت ہی معتبر نام ہے وہاں تحریک آزادی کے حوالے سے، عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، صحافی ماہ پر وہاں بہت متحرک اور فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم تحسین بھی پیش کرتے ہیں پوری پاکستان کی صحافتی کمیونٹی کی طرف سے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایک طویل عرصے سے تحریک کشمیر وہاں منظم انداز میں کام کر رہی ہے، اور اس کام کے نتیجے میں ویسے تو بہت سارا جو ایک ڈوٹ تھا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، جو انڈیا نے عالمی سطح پر پیدا کیا تھا کہ یہ تحریک جو ہے وہ ایک دہشت گرد تحریک ہے۔ آپ کی وہاں اس تحریک نے وہاں اس کو تو کم از کم ختم کیا ہے کہ بھئی یہ وہاں بنیادی حقوق کی تحریک ہے، حقیقت کی تحریک ہے۔ ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو آپ کے لیے وہاں چیلنجز کیا ہیں اس وقت؟ یعنی انڈیا کی طرف سے جو ایک عالمی سطح پر وہ معاشی قوت مضبوط ہے، اس کا اپنا ایک پورا سینیریو ہے، امریکہ اور اسرائیل کو اپنے ساتھ جو گٹشور کیا ہے تین ممالک کا۔ تو اس سارے تناظر میں تحریک کشمیر نے جو ایک نئے انداز سے وہاں سیمینارز کا بھی اہتمام کیا ہے، مختلف مواقع پر وہ وہاں انڈین ایمبیسی کے سامنے بھی پروٹیسٹ کرتی ہے۔ تو ابھی جو تازہ ترین جو صورتحال ہے، یہ جو 2009 میں جو 5 اگست کے بعد ایک بھارت نے بملان کشمیر کو ہڑپ کر لیا، پورا کشمیر کو، اس سارے تناظر میں اس وقت جو مسئلہ کشمیر وہ کہاں کھڑا ہے، اور آپ کی تحریک کشمیر جو ہے وہ ان ساری مشکلات کے باوجود، پریشر کے باوجود کس انداز سے وہ اس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیں بشیر عثمانی صاحب کہ بھارت کا یہ موقف ہے عالمی سطح کے اوپر کہ کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، کہ کشمیر بھارت کا ٹو ٹنگ ہے۔ اس فورس نیریٹو کو عالمی سطح کے اوپر ہم نے ایکسپوز کیا اور ریجیکٹ کیا ہے۔ دنیا کا ابھی کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو بھارت کی اس فورس نیریٹو کو ایکسیپٹ کرتا ہو۔ یہ ہماری بہت بڑی شکست ہے۔ دنیا کا چھوٹا سا ملک بھارت کے اس موقف کی آج کی بات ہے، بھارت ایک ایمرجنگ اکانومی بھی ہے، بھارت ایک مضبوط ملک ہے، اس حوالے سے وہ اپنے اکنامیکل مسئلے استعمال کر کے لوگوں کو پریشرائز بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری تحریک اتنی منظم لیول کے اوپر پوری دنیا میں چل رہی ہے
کہ کوئی کھل کر یہ بات بھارت کے ساتھ یا بھارت کے اس موقف کی تائید نہیں کر رہا کہ کشمیر بھارت کا ٹوٹا گیا ہے. آج بھی امریکہ ہو، یورپ ہو، دنیا کے دیگر ممالک ہو، وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور کشمیریوں کا جو بنیادی اور جائز حق اور ارادت ملنا چاہیے. اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے ساتھ کھڑے ہوئے جب ایم پیز، جب وہاں کے ادارے بھارت کو اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں اس کی طرف، تو بھارت آگے سے کہتا ہے کہ یہ میرا ایک بائیلیٹرل ایشو ہے، یہ میرا ایک انٹرنل ایشو ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو اور باقی دیگر ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں، وہ بھارت کے ظلم کے چہرے کو بے نقاب کرتے ہیں. اور اقوام متحدہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کی بڑی اسٹرانگ لابی ہے، اس میں دیکھیں کہ بھارت اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل نے 2 رپورٹس پبلش کیے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے، بھارت کے چہرے کو بے نقاب کیا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی جو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ عملی کردار ادا تو نہیں کر رہے، لیکن لپ سروس کے حد تک وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے. کہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ کشمیریوں کے جائز موقف کو تسلیم کریں. جہاں تک مسئلہ کشمیر کے رسال ہونے کا کہ اس حل ہونے کا تعلق ہے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے امن کا راستہ سری نگر سے ہو کے جاتا ہے. جب تک سری نگر مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کریں گے، جنوبی ایشیا میں چینج کو نہیں آ سکتا. یہ 3 جو نیوکلیر پاورز کے درمیان یہ مسئلہ ہے، چائنا، بھارت اور پاکستان کا. لیکن میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کی آزادی کا راستہ اسلام آباد سے ہو کے جاتا ہے. جتنا اسلام آباد کمزور ہوتا جائے گا، کشمیر میں غلامی کی راہ طویل سے طویل تر ہوتی جائے گی. جتنا اسلام آباد مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا کشمیر میں غلامی کی رات کم سے کم تر ہوتی جائے گی. لیکن پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، یہ تھوڑا سا ایج مل رہا ہے بھارت کو عالمی سطح کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ جو مظفر آباد اور پاکستان کی جو گورنمنٹ اسلام آباد کی جو حکومتیں ہیں، یہ اگر ایکٹیو رول پلے کریں گی، تو اگر ہم 5% کوئی کام کریں گے، 10% کام کریں گے، تو اس کو کام کو یہ ان کی ایکٹیو رول کی وجہ سے ٹائم ملٹی پلائی ہو جائے گا. لیکن جب گراؤنڈ زیرو کے اندر دیکھتے ہیں، جب بیس کیمپ کے اندر دیکھتے ہیں، جب اسلام آباد کے اندر دیکھتے ہیں، تو ان کا ہم نے وہ ایکٹیو رول اب نہیں دیکھ رہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جس طرح بھارت نے سفارتکاری کی ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا ہے، 10 ملین جو ڈائسپورا ہمارا پوری دنیا میں موجود ہے، یہ اس کی جدوجہد ہے کہ عالمی سطح کے اوپر مودی کو فاشسٹ کہا گیا. عالمی سطح کے اوپر انٹرنیشنل اخبارات نے مودی کے خلاف آرٹیکل لکھے، درجنوں آرٹیکلز آپ کو انٹرنیشنل چینلز کے اندر 5 اگست 2019 کے حوالے کے بعد بھارت کے حوالے سے ملیں گے. آپ ایک بیلنس شیٹ 1947 سے لے کے 2019 تک نکالیں اور ایک میڈیا کی بیلنس شیٹ 2019 سے لے کے آج تک نکالیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوا گزشتہ 5 سالوں کے اندر جتنے آرٹیکلز بھارت کے خلاف لکھے گئے اس بھارت کے اس اقدامات پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا نے اپنا حق ادا کیا ہے، ہم مزید اس میں بہت ساری بہتری کی ضرورت ہے. یوتھ کو انوالو کرنا، انٹرنیشنل میڈیا میں اپنا انفلوئنس بڑھانا، بیداری پیدا کرنا، اور جو عالمی حالات ہیں، تقاضے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے یوتھ کیمپس کرنا، ان کی ٹریننگ کرنا کہ کس طرح کا پاور کاریڈورز میں ہم اس ایشو کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ان تمام کمیوں کے باوجود اوورال دیکھیں جس طرح لاکھوں لوگ کشمیر کے لیے یورپ، برطانیہ، امریکہ میں نکلے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خراج تحسین کے مستحق ہے. لیکن ان حالات میں ہم حکومت پاکستان سے، حکومت آزاد کشمیر سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں. آپ کی یونٹی سے صرف ایک نہیں مقبوضہ کشمیر کو صرف میسج نہیں جاتا، بلکہ پورے جو کشمیری پاکستانی ڈائسپورا کو بھی میسج جاتا ہے کہ ہم متحد ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ آج تک چاہے گزشتہ حکومت ہو، چاہے موجودہ حکومت ہو، 2019 کے بعد ابھی تک ایک آل پارٹیز میٹنگ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نہیں بلائی گئی کشمیر پر. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور جہاں تک بیس کیمپ کی حکومت کا تعلق ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیس کیمپ جو آزادی کا بیس کیمپ ہے، تو اتنا بڑا جو سیٹ اپ ان کے پاس موجود ہے، وہ تحریک آزادی کشمیر کی مرہون منت ہے کہ ایک 45 لاکھ کی آبادی کو اتنا بڑا سیٹ اپ دیا گیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اوپر 7 سے 8 اخبارات نکلتے ہیں، لیکن بیس کیمپ
جو یہ کہتا ہے کہ میں عالمی سطح کے اوپر حکومتی سمجھے عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو ہم اجاگر کریں گے. ابھی تک ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک نیوز پیپر بیس کیمپ سے نہیں نکلتا ہے انگلش لینگویج میں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس انگلش کے اندر لٹریچر ہو, لیٹن امریکہ کے لیے لٹریچر ہو, عرب کے ممالک کو کنوینس کرنے کے لٹریچر ہو, چائنیز میں ہو, رشیا میں ہو. اس طرح کی بے شمار ہم نے تجاویز حکومت آزاد کشمیر کو پیش کی ہیں. کوئی میگزین نہیں ہے, کوئی ویب سائٹ ان کی نہیں ہے جو اپ ٹو ڈیٹ ہو, جہاں سے تحریک. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے کام کرنے کے ہیں. ایک تو ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم کس طرح انفلوئنس بڑھائیں, جو ہمارے اینڈ پہ چھوٹی چھوٹی کام کرنے والے ہیں. ابھی تک گزشتہ 75 سالوں میں ہمارے جو حکومتیں یہ نہیں کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنے صفوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور ساتھ ہم نے یہ بھی ان کو تجویز دی کہ مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے آپ اپنے جرنلسٹ کو عالمی اداروں میں جا کے یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں ان کی ٹریننگ کروائیں. اس جرنلسٹ آزاد کشمیر کے جرنلسٹ کے لیے ایک مخصوص بچت رکھیں. آپ سلیکٹ کریں 15 سے 20 جرنلسٹ ایسے ہوں کہ جن کی اس طرح ٹریننگ ہو کہ کل وہ اگر وہ گارڈین کے اندر, انڈیپینڈنٹ میں یا دنیا کے بڑے کسی چینل میں, نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن ٹائمز میں اپنے جاب کے لیے اپلائی کریں تو ان کو وہاں جاب ملے. ہمارے جب تک آزاد کشمیر کے لوگ ان جگہوں کے اوپر پلیس نہیں ہوں گے تو ہمارا ایشو اس لیول کے اوپر میڈیا میں انفلوئنس نہیں کر سکتا. اس کے لیے مخصوص بجٹ دیا جائے اور رکھا جائے. پھر ہم نے یہ بھی حکومت آزاد کشمیر کو یہ تجویز دی کہ آپ مسئلہ کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر آپ 20 سے 30 طلبہ کو پی ایچ ڈی بھی کروائیں, ان کو ماسٹرز بھی کرائیں, تاکہ چائنا کے اوپر ایک پی ایچ ڈی ہو, رشیا کی پالیٹکس کے اوپر ایک پی ایچ ڈی ہو, ایک لیٹن امریکہ پہ ہو, ایک عرب کے کنٹریز کے مسائل پہ ہو, یورپ پہ ہو. تو ان جو پورے جو انٹرنیشنل سینیریو ہے اس کو ہمارے جو آزاد کشمیر کے جو 15 سے 20 طلبہ ایسے ہو جن کو اس حوالے سے ٹرین کریں تاکہ وہ کل وہ ایک ایڈوائزری بورڈ کی شکل میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو اور خصوصاً پورا جو کشمیر اور کشمیری ڈائسپورا میں جو تنظیمیں ہیں جو کشمیر پہ کام کرتی ہیں ان کو ایڈوائز کر سکیں کہ آپ کن پیٹرنز کے اوپر کام کیا جائے. دیکھیں تحریک کشمیر ایک آرگنائزیشن ہے, وہ ایک اپنے محدود وسائل پر ایک محدود سطح کے اوپر کام کر سکتی ہے. ملک کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریاست کے ریسورسز کا لگنا بڑا ضروری ہے اور بیس کیمپ کی حکومت کو ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اچھا سر, صدر آزاد کشمیر مسعود خان صاحب نے ورچوئل ڈپلومیسی اور کشمیر کا بانی کا آپ کو لقب دیا جناب مسعود خان صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں کشمیر آزاد کشمیر کے. تو کووڈ کے دنوں میں وہ کس طریقے سے وہ سارا اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں تو وہ کس آپ نے کووڈ میں کیا ایسی ایکٹیویٹیز کی جس کی وجہ سے یہ خطاب یا لقب آپ کو دیا گیا صدر آزاد کشمیر کی طرف سے؟ بہت شکریہ رضا شاہ صاحب, آپ نے یہ بڑی اہم پوائنٹ کے اوپر جو سوال کیا. دیکھیں کہ جب کووڈ آیا تو بڑی سچویشن چینج ہو چکی تھی, لاک ڈاؤن تھا. کشمیر میں بھی سچویشن بہت سخت کری تھی, لاک ڈاؤن تو آلریڈی وہ فیس کر رہے تھے لیکن سیج تھی ایک مزید لاک ڈاؤن کے اوپر لاک ڈاؤن اور اس کو سیج نما شکل مغرب کشمیر میں تھی. تو میں نے سردار مسعود خان صاحب سے گزارش کی کہ ہم ایک آن لائن کانفرنس کرتے ہیں جس میں ایم پیز کو بلاتے ہیں تاکہ مغرب کشمیر کی صورتحال کو. تو مسعود خان صاحب نے کہا کہ یہ بڑا نیا اور اچھا آئیڈیا ہے. تو ہم نے پہلی آن لائن کانفرنس ہم نے کی تو اس میں تقریباً 25 سے زیادہ ایم پیز آئے اور خصوصاً اس کانفرنس کی سب سے بنیادی اور خوبصورتی یہ تھی کہ جب پارلیمنٹ میں جب کانفرنس کرتے تھے جب 50 ایم پی 60 ایم پیز آتے تھے تو ایم پی صرف 10 منٹ کے لیے اور 15 منٹ کے لیے بیٹھتا تھا اور اپنی بات کرتا تھا چلا جاتا تھا. تو شاید پوری کانفرنس کو سننا اس کے لیے پاسبل کیونکہ دیگر پارلیمنٹری بزنس ہوتے تھے. ایم پیز نے آیا اپنی حاضری دی اور چلا گیا. یہ ایسا ہوا کہ 3 گھنٹے تک ہماری کانفرنس جاری رہی. سردار مسعود خان صاحب سے انٹریکشن ہوا, انہوں نے کوسچن آنسر کی اور 25 ایم پیز 30 ایم پیز ایک کانفرنس میں تو 47 ایم پیز آن لائن شریک ہوئے. تقریباً میں نے اس کووڈ کے دوران تقریباً 14 سے 15 سے ایم پیز کے ساتھ 8 سے 10 جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ بہت بڑا یعنی ان 1.5-2 سالوں میں تقریباً 35 سے 40 میں نے آن لائن کانفرنس کی. اور جو سردار مسعود خان صاحب نے کہا کہ جو موقف جو کراس کوسچننگ جو لوگوں کو بیداری ہم نے کووڈ کے دوران کیونکہ ایم پیز اس وقت بھی لاک ڈاؤن تھے گھروں میں بیٹھے تھے ایک بر وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ کووڈ میں کس طریقے سے اویئرنیس پیدا کی جائے اس کا یہ موومنٹ رکے نا اور اس سے ہمارا یہ ہوا کہ جو گرپ
کشمیر ایشو کے اوپر جو ایم پیز کو کووڈ کے دوران ملی ہماری طرف سے جو اپڈیٹ مجھے انٹرسٹ ہوا ان کو پڑھنے کا موقع ملا، اس وجہ سے سردار مسعود خان صاحب میں تو ان کا کو ہائیلی ریگارڈ کرتا ہوں کہ آپ یقین جانیں کہ امریکہ کا اور یہاں کا پاکستان کا ٹائم کا بڑا ڈفرینس ہے. آسٹریلیا کا رات کو صبح 3 بجے تک بھی انہوں نے لوگوں کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے انٹرویوز دیے 24 آورز. ایسا کمیٹڈ شخص میری زندگی میں چند لوگ دیکھیں گے، اس چند لوگوں میں سے ان کا نام آتا ہے. تو انہوں نے پھر یہ ایک کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کو ریگارڈ کروں جس گزشتہ آپ نے 10 سالوں میں جو جدوجہد کی ہے. پھر انہوں نے مجھے ورچوئل کشمیر ڈپلومیسی کا ٹائٹل دیا، ایک ٹائٹل لکھا، پوری جدوجہد کو ریکگنائز کیا. پھر اس کے بعد صدارتی ایوارڈ مجھے اور محمد غالب صاحب صدر تحریک کشمیر کو دیا، اور اسی طرح الطاف بٹ صاحب کو بھی اس میں شامل، باقی دیگر صاحب بھی اس میں موجود تھے، میر صاحب نے کہا سب. تو یہ سب لوگوں کو انہوں نے ریکگنائز کیا کشمیر کے حوالے سے جو جن کی کشمیر پہ خدمات تھی. بالکل. بشیر عثمانی صاحب اگر آپ کے بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں فہیم کے صاحب آپ سے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ جو 5 اگست 2019 کے بعد ایک مایوسی کی کیفیت ہے، اور پھر پاکستان کا جس طرح آپ نے پاکستان اور کشمیر کی آزاد کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا کہ اس طرح کی ذمہ دارانہ یہاں سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، تو آپ باحثیت ایک اوورسیز کے متحرک لیڈر کی اور آپ نے بڑا وہاں کام کیا دنیا کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس مایوسی کو عزم میں بدل دیں، استقامت میں بدل دیں، اور نئے سرے سے اس جدوجہد کو اسی طرح شروع کریں جس طرح ماضی میں انہوں نے مشکلات موجود؟ یہ ایک میں آپ کو کلیئر کر کہہ دیتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے پیاروں کو قربان کیا. وہ یہ نہیں ہے کہ اقوام متحدہ متحرک ہوگا یا تحریک کشمیر متحرک ہوگی، پاکستان یا بیس ٹائم کی حکومت متحرک ہوگی. وہ کمیٹڈ ہے کہ بھارت کے ظلمانہ چہرے، بھارت کے ظلمانہ قبضے کو کسی صورت میں ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ چیز نہیں ہے کہ کسی فرد کی وجہ سے مایوس ہو جائیں. مقبوضہ کشمیر کے لوگ مایوس نہیں ہیں. خاموشی جو ہے یہ ریفرنڈم ہے، یہ مکمل ریفرنڈم ہے بھارت کے غصبانہ قبضے کے خلاف. وہ اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ بھارت کی جو ڈپلائمنٹ ہے، اگر اس طرح کی خاموشی یا امن ہو تو بھارت نے مزید فوجیں کیوں تعینات کی ہیں؟ تو بھارت نے مزید فوجیں یہ تعینات کی ہیں کہ کریک ڈاؤن مزید بڑھا رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن، اگر کوئی بات آپ لکھتے ہیں واٹس ایپ کے وہ تو اسی وقت آگے پہنچ جاتی ہے، بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے. ہزاروں ابھی نوجوان ابھی ہمارے کشمیر میں بند سلاسل ہیں. جہاں تک پیغام کی بات ہے، ہم اس تحریک کے کشمیر کے ساتھ، آزادی کی تحریک کے ساتھ ہم کمیٹڈ ہیں. بھارت یہ جان لے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگ اور پاکستان کی حکومت کسی صورت میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو مایوس نہیں کرے گی. ہم آخری حد تک جائیں گے کشمیر کی آزادی کے لیے، اور جو بھی قربانی ممکن ہوگی ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا سر، چونکہ ہمارا پروگرام یوٹیوب سوشل میڈیا ہے، اس میں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بات ڈلیور ہو. سر جاتے جاتے لاسٹ میں ایک کوشچن ہے کہ پاکستان سے اور آزاد کشمیر کی عوام سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی، کیونکہ آپ ایز اے اوورسیز بہت محنت کر رہے ہیں، بہت ایفرٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہاں کے جو عوام ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ بے مثال قربانی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ کہے کہ ہم معاشی طور پر ہر قسم کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کشمیر پر کوئی سودا بازی ہم نہیں کریں گے، تیار نہیں ہے. لوگ جو اکنامیکل انڈیکیٹرز بتانے والے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ آپ تجارت کریں، بھارت کے ساتھ یہ معاملات کریں تو آپ کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن پاکستانی عوام کمیٹڈ ہے کہ ہم اس اکانومی کو اپنی چند معاشی فائدے کے لیے کشمیر پہ سودا بازی نہیں. بالکل. تو یہ ایک جو پاکستانی قوم کا جو جذبہ ہے، میں سید کشمیری میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس جذبے کی وجہ سے یہ ہے کہ پاکستانی حکمران جو ڈنڈیاں یا کوئی آگے پیچھے سے لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں، جو ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی کھل کے نہیں مار سکتے، کیونکہ پاکستانی عوام کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس کو وہ فیس نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ناظرین، بڑا دکھ ہوتا ہے بعض کا جب حالات سنتے ہیں ایسے لیڈران کی زبانی جو اتنی محنت سے اس تحریک کو، اس کاز کو لے کر چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک اور سیشن کریں گے فہیم کیانی صاحب کے ساتھ، کیونکہ برطانیہ سے تشریف لائے ہیں تو بڑی
ایفرٹ کر رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں وہاں پر کمیونٹی کو اکٹھا کرنا, پھر یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے پھر وہ سارے انتظامات. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کا صلہ کشمیر کو آزادی کی شکل میں ہمیں عطا کرے. تو کوشش کریں گے ایک اور انٹرویو ہم فہیم صاحب کا کریں گے, کیونکہ اس میں باتیں پوری نہیں ہو پائی. تو وہ کہتے ہیں نا جس طرح ظلم رہے اور امن بھی ہو, تو اب میرا خیال ہے بھارت کو چاہیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. تو فہیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر ملیں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.